ارشاد بھٹی صاحب، آپ کہیے گا یہ جو بیان آیا ہے اس وقت، جو ایران کی اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت اوفینسو میسج دیتی ہے امریکہ کو، یا پھر یہ ڈیفینسو میسج ہی ہے کہ اگر ہم پہ مسلط کیا گیا تو ہم دفاع کریں گے، یا پھر یہ زیادہ اوفینسو میسج ہے امریکہ کو ان معنوں میں کہ ہم اس کو طول دینے کو تیار ہیں اور ہم اس میں ہیڈ آن لے رہے ہیں، تھکا دیں گے؟ میڈم شیخ، ایک تھا امریکہ کا پلان اور ایک تھا ایران کا منصوبہ، اور نیتن یاہو صاحب نے اپنے انٹیلیجنس چیف اور اپنے بڑوں کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں جو پریزنٹیشن دی تھی 26 فروری کو، جس کے بارے میں ہم عالمی میڈیا بتاتا ہے، اور بہت سارے اس کے حوالے سے تردیدیں بھی آتی رہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے حق میں بھی گئیں، کہ جس میں امریکی فوج کے سربراہ اور امریکی انٹیلیجنس چیف نے ان چیزوں میں سے کافی چیزوں کی مخالفت کی. لیکن اس بریفنگ کے بعد ایک تھا امریکہ کا پلان، اور جب امریکہ کا پلان سامنے آیا تو پھر ایک پلان بنا ایران کا. امریکہ کا پلان کیا تھا کہ ایک طرف رہبر سمیت ایرانی قیادت کو قتل کرو، شہید کرو، اہم فوجی تنصیبات ایٹمی، جس میں ایٹمی پلانٹس اور جس میں میزائل ان کی طاقت ہے، اس ساری چیزوں کو تباہ کرو، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے عوام کو سڑکوں پر لاؤ، رجیم چینج کرو، اپنا بندہ بٹھاؤ، اور نہ صرف ایران کے تیل گیس پر قبضہ کرو بلکہ ایران میں رجیم چینج کر کے گریٹر اسرائیل کی راہ میں جو ایک اور کانٹا ہے یعنی وہ ہٹا دو، اور ایک اور رکاوٹ جو اس گریٹر اسرائیل کی راہ میں آتی ہے اسے ہٹا دو. اس کے لیے امریکہ نے پہلے 10 روزہ، پہلے 39 روزہ، پھر 10 روزہ، پھر 17 روزہ 3 جنگیں لڑیں، اور نہ صرف 3 جنگیں، تمام وسائل اور تمام طاقت کے ساتھ بلا جواز جنگ مسلط کی ایران پر، جب مذاکرات ہو رہے تھے مذاکراتی ٹیبل سے اٹھ کر. بلکہ نہ صرف یہ جنگیں لڑیں، بلکہ جو ایرانی بدترین معاشی صورتحال سے گھبرائے ہوئے اور اکتائے ہوئے ایرانی جو سڑکوں پر تھے، ان کو بھی اسلحہ بھی دیا اور ان میں اپنے بندے بھی گھسیڑے، اور نہ صرف کردوں کو بھی اسلحہ دیا کہ وہ بھی جو ایران مخالف، اس رجیم مخالف کرد ہیں، ان کو بھی اسلحہ دیا کہ آپ بھی لڑیں. لیکن ہر کوشش کے باوجود نہ ایران میں ابھی تک رجیم چینج ہوا ہے، نہ ایران نے سرنڈر کیا ہے، اور نہ ایران میں بغاوت کی ہے، ایران میں عوام نے بغاوت کی ہے. یہی تھا ایران کا پلان کیا تھا کہ دیکھیں 45-47 سالہ اقتصادی پابندیوں کے بعد ایران کی فضائی طاقت تو تھی نہیں، اور یہ جنگ دو بدو جنگ بھی نہیں تھی کہ جس میں آپس میں فوجی ایک دوسرے سے لڑیں. تو یہ فضائیہ کی جنگ تھی، اور وہ ڈرونز کی جنگ تھی، میزائلوں کی جنگ تھی، اور ظاہر ہے اس میں برتری تھی امریکہ اور اسرائیل کو. تو یہ لہٰذا ایران کو کرنا کیا تھا؟ اپنی میزائل طاقت کو بچانا تھا جو ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اور آبنائے ہرمز کارڈ کھیلنا تھا، اور جنگ کو لمبا کرنا تھا. یہ یعنی اپنی حکومت بچا کر، اور جو اپنے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ فوراً دوسروں کو لا کر، اپنے عسکری اور سیاسی ڈھانچے کو مضبوط رکھ کر کیا کرنا تھا کہ جنگ کو لمبا کرنا تھا، اپنی میزائل طاقت بچانی تھی، اور ابنائے ہرمز کارڈ کھیلنا تھا. ایران نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ کر کے دکھایا، اور ایران ڈٹا رہا، اس کربلا میں کھڑا رہا، اکیلا تھا، اور ایرانی قوم نے کمال کر دیا. مشکل ترین لمحوں میں تمام تر ترغیبوں اور لالچوں کے باوجود، اور تمام تر چاروں طرف سے یلغار کے باوجود، ایرانی قوم جو ہی رہبر شہید ہوئے آیت اللہ خامنائی، تو ایرانی قوم جو مخالف بھی تھی وہ بھی حکومت کے پیچھے کھڑی ہو گئی یا چپ کر کے بیٹھ گئی، اور باقی سارے کھڑے ہو گئے. تو ایرانی قوم متحد رہی. اور پھر ایران نے جو اس جنگ میں دوسرا پتہ کھیلا وہ یہ تھا کہ پہلے اپنی جنگ کو خطے کی جنگ بنا دیا، کہ جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں، اڈے ہیں، ایئر بیس ہیں، وہاں حملے کیے. پھر ایران نے آبنائے ہرمز بند کر کے اس کو پوری دنیا کی جنگ بنا دیا،
اور پھر اس جنگ کو لمبا کیا مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، کبھی ایک قدم آگے کبھی ایک پیچھے، اور ایک حملہ جہاں سے ہوتا تھا وہاں حملہ کرنا، جیسے ٹرمپ صاحب بات کرتے تھے ویسے اس کا جواب دینا۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ ایران اس وقت تک، اس گھڑی تک یہ جنگ جیت چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جنگ جیت کیوں چکا ہے؟ کیونکہ ایران نے اب سب سے پہلے اپنی حکومت اور اپنی عسکری طاقت کو قائم رکھا، رجیم چینج نہیں ہونے دیا، کوئی ایسی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، عوام متحد رہی، بغاوت نہیں ہوئی، ایران نے سرنڈر نہیں کیا، اپنی طاقت کا بہترین استعمال کیا حکمت سے اور صبر سے۔ اور آج صورتحال یہ ہے میڈم شیخ کہ نیٹو اور یورپی یونین، اقوام متحدہ ٹرمپ صاحب سے ایک ایک دو قدم کے فاصلے پر کھڑے ہیں، پوپ لیو صاحب ٹرمپ سے دکھی ہیں، اور پوری دنیا کو تو چھوڑ دیجئے، امریکہ اور اسرائیل کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ایران جنگ جیت چکا ہے۔ تو یہ جو جتنا لمبا کرے گا ایران، اور جتنی لمبی ہو رہی ہے جنگ، جتنا نقصان ہو چکا ہے، اب آپ یہ خبریں بھی آ چکی ہیں کہ دفاعی میزائل ختم ہو گئے امریکہ کے پاس، یہ خبریں بھی آ چکی ہیں کہ امریکی فوجوں میں وہ جو مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، امریکہ کے اندر اس کو میں چاہتی ہوں سر سیکنڈ راؤنڈ میں ڈسکس کریں، پیسے مانگ رہے ہیں تفصیل سے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے ایران کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک